آج کے ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ کن وجوہات کی بنیاد پر دیا، ان کے خلاف کون سی الزامات تھے۔ عدالتی حکم کے باوجود الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست جمع کروا دی ہوئی ہے۔ کیا پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا؟ السلام علیکم، میں ابرار احمد مہر ایڈوکیٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان کیا واپس مل گیا؟ لگتا ہے الیکشن کمیشن اس کو انا کا مسئلہ ہی بنا لیا ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل فائل کر دی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کل عدم قرار دیے جائیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط اور خلاف قانون ہے اور تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کیا جائے۔ اس کی ڈیٹیل کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کون سے آپشنز ہو سکتے ہیں، کیا متوقع فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس تھے، جنہوں نے کل ریزائن کر دیا، استعفیٰ صدر مملکت کو پہنچا دیا، لیکن ابھی پارٹی باقی ہے، ان کی جان ابھی نہیں چھوٹی، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور کل 11:30 بجے ان کو طلب کر لی ہے ذاتی حیثیت سے کہ وہ خود پیش ہوں یا اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہوں اور جواب داخل کریں اور سپریم جوڈیشل کونسل کا سامنا کریں اور ان کے خلاف جو بھی الزامات ہیں ان کا جواب دیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ کن وجوہات کی بنیاد پر دیا، ان کے خلاف کون سی الزامات تھے، اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا نقوی صاحب کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا ان کو جیل جانا پڑ سکتا ہے، یا ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے ایک کلین چٹ دے دی جائے گی کہ جناب آپ آزاد ہیں، اب آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ عدالتی حکم کے باوجود الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست جمع کروا دی ہوئی ہے۔ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا یا کب جاری کیا جائے گا۔ اپنے ٹاپکس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے یہ تھوڑا سا ڈسکس کر دیں کہ بیرسٹر گوہر علی جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کر لی ہے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے ٹکٹیں کن کن اپنے امیدواران کو تقسیم کرنی ہے۔ بہرحال ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کے مطابق آج رات 11 بجے سے پہلے تک ہم ٹکٹوں کی تقسیم کر دیں گے۔ چلیں یہ ایک آج کے دن کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے اپیل دائر کر دی ہوئی ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اپیل کے اندر کیا موقف اختیار کیا گیا تھا۔ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سب سے پہلے یہ موقف اختیار کیا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے تھے، جس کی وجہ سے ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کل عدم قرار دے دیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے اپیل میں یہ بھی موقف اختیار کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، قانون اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، لہٰذا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے اور انٹرا پارٹی الیکشن کو کل عدم قرار دیتے ہوئے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تھا اس کو بحال کیا جائے۔ جب پشاور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی اپیل فائل کی تو سب سے پہلے اپیل کے اوپر اعتراض لگا کر واپس کر دیا گیا۔ اعتراض کچھ اس طرح سے لگایا گیا کہ آپ نے اپنی اپیل کے ساتھ جو ڈاکومنٹس اٹیچ کیے ہیں وہ ویزیبل نہیں ہیں، مطلب کہ جو دستاویزات ساتھ اٹیچ کی گئی ہیں ان کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں جا سکتا۔ ان وجوہات کی بنیاد پر بغیر نمبر الاٹ کیے پٹیشن واپس کر دی گئی۔ تو آج ہی کے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بھی ان کے اعتراضات تھے، جو ان کے خلاف الزام تک انہوں نے پٹیشن کے ساتھ ڈاکومنٹ صحیح طریقے سے نہیں لگائے، انہوں نے ویزیبل ڈاکومنٹ ساتھ لگا کے پٹیشن کو دوبارہ سے فائل کر دیا۔ ان کی اپیل کو نمبر لگا دیا گیا، جو کہ کل 3 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اس کیس کا فیصلہ کرے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کون سے آپشنز ہو سکتے ہیں، اس کا متوقع فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اس وقت 3 قسم کے آپشنز ہو سکتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ان 3 آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کی طرف جائے گی۔ ایک تو یہ کہ جو مین الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں آرگومنٹس کرے گی وہ یہ ہوں گے کہ چونکہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے غلط ہے، وہ قانون اور آئین کے خلاف ہے اور الیکشن ایکٹ کے خلاف ورزی کی گئی ہے، ان کے انٹر پارٹی الیکشن جو ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں تھے، جس وجہ سے ان کو کل عدم قرار دیا گیا۔ اس میں الیکشن کمیشن سب سے پہلے یہ کوشش کرے گی کسی بھی طریقے سے جو ان کا فیصلہ، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ ریسٹور ہو جائے اور انٹر پارٹی الیکشن کل عدم قرار دے دیے جائیں۔
اس میں بلے کا نشان واپس کر دیا جائے اور تحریک انصاف کے پاس نہ تو ان کا چیئرمین رہے نہ ان کا انتخابی نشان رہے۔ اس میں الیکشن کمیشن سب سے پہلی کوشش یہی کرے گی کہ جو ان کا فیصلہ تھا اس کو ریسٹور کیا جائے اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ چلیں، سپریم کورٹ کے پاس ایک تو آپشن یہ ہوگا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسی کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرتے ہوئے یہ کہے کہ کسی بھی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بالکل درست تھا، وہ آئین اور قانون انصاف کے مطابق تھا، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پٹیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ ایک تو فیصلہ یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل فائل کی، ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کو ریلیف مل جائے، سپریم کورٹ اس میں انٹرم آرڈر جاری کرتے ہوئے ایک حکم امتناع جاری کر دے، اور جو ان کا سٹیٹس تھا، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بھی اس میں فیصلہ کیا ہوا تھا، انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے ان کا وہی فیصلہ ریسٹور کر دیا جائے اور ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے۔ اس میں ایک تیسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے آرگومنٹس میں یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ بلے کا نشان واپس کیا جائے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا تھا، تو یہ صرف ایک صوبے کی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، لہٰذا ایک صوبے کی ہائی کورٹ کا فیصلہ پورے پاکستان کے اوپر اس کا عمل درآمد نہیں کروایا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے، پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے مطابق ہی اگر ہم رہیں گے، لیکن اس کے علاوہ پورے پاکستان میں اس کا عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان قانون اور آئین کے مطابق اگر اس کیس کا فیصلہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل درست تھا، حقائق پر مبنی تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اس میں الیکشن کالعدم قرار دیے جانے کا فیصلہ دیا تھا وہ غلط تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہی چلے گی۔ یہ آج سے چند دن پہلے تک یہ صورتحال تھی کہ شاید الیکشن کے جیسے جیسے قریب آتے جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلے کے نشان کے حوالے سے مشکلات بڑھتی جائیں گی اور ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدواران ہیں وہ بغیر انتخابی نشان کے آزاد حیثیت سے علیحدہ انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے۔ لیکن ابھی جو اس وقت مارکیٹ میں خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا، بلے کا نشان ان کے پاس رہے گا اور پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان کے اوپر ہی الیکشن لڑے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کیا کرتی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہرحال کل بلے کے نشان کے حوالے سے حتمی فیصلہ جاری ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جس طرح سے پشاور ہائی کورٹ نے کل پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے بلے کا نشان واپس کر دیا اور حکم دیا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ کے اوپر جاری کرے، لیکن عدالتی حکم کے باوجود ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری نہیں کیا، جس کے خلاف اب ایک توہین عدالت کی درخواست پشاور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے، جو کہ 2 رکنی بینچ کل اس کیس کی سماعت کرے گا۔ یعنی کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک بڑے کیس کی سماعت ہونے والی ہے اور توہین عدالت کی کارروائی بھی کل پشاور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوگی۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت تک سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری نہیں کرے گی، وہ چانس لے گی کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف مل جائے، لیکن اگر ان کو سپریم کورٹ سے بھی کوئی ریلیف نہ ملا تو پھر ان کی مجبوری ہے وہ تحریک انصاف کا سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری کر دیں گے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے وہ میکسیمم حد تک کوشش کریں گے کہ ان کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ کے اوپر جاری نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فیور میں آ جائے۔ اس کے علاوہ جی، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کل اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو پہنچا دیا اور اس میں اپنا موقف اختیار کیا کہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے بطور جسٹس ہائی کورٹ میں اپنی خدمات سر انجام دی، میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دی، لیکن اب میں اپنی ڈیوٹی کو جاری نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میں ریزائن کرتا ہوں۔ صدر مملکت نے استعفیٰ منظور کر لیا، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے اپنی جان چھڑانے کے لیے صدر کے پاس استعفیٰ دے دیا، استعفیٰ بھی منظور ہو گیا، لیکن ابھی تک ان کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ آج ایک دفعہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس منعقد ہوا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں۔ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کوئی جج سپریم کورٹ کی ساکھ تباہ کر کے استعفیٰ دے جائے تو کیا ہمیں خطرہ نہیں ہوگا؟ ہم اپنی ساکھ کی سرجری کیسے کریں گے؟ اس میں سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک بار پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو استعفیٰ دینے کے باوجود دوبارہ سے طلب کر لیا ہے۔ کل 11:30 بجے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت سے یا بذریعہ وکیل سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہوں اور ان کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا جواب دیں۔
اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے آخر اپنا استعفیٰ کیوں دیا تھا۔ اس میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو طلب کیا گیا تھا، ان سے کوئی شو کاز دیا گیا، ان کا جواب بھی آ گیا، لیکن جب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے یہ سمجھا کہ ان کے خلاف گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کرپشن کے الزامات ثابت ہو جائیں، تو انہوں نے مناسب اپنے لیے یہی سمجھا کہ انہوں نے ریزائن کر دیا کہ شاید اس طرح سے ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن ریزائن کر دینے کے باوجود، استعفیٰ منظور ہو جانے کے باوجود ان کی جان فی الحال چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک دفعہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل 11:30 بجے طلب کر لیا ہے۔ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا مظاہر نقوی صاحب کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا یا انہیں کوئی جیل وغیرہ بھی جانا پڑ سکتا ہے یا ان کو کلین چٹ مل جائے گی۔ دیکھیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کونسل کے رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی بھی کیس زیر سماعت ہو اور اس دوران وہ ریزائن کر جائے تو پھر اس کو سزا کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس کے خلاف جو کوئی بھی اپلیکیشن وغیرہ ہے وہ داخل دفتر ہو جائے گی، اس کو کسی قسم کی سزا کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس کو جبری طور پر ریٹائرڈ نہیں کیا جائے گا، اس سے مراعات واپس نہیں لی جائیں گی، اس کی پینشن ضبط نہیں کی جائے گی، اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ریزائن کر کے درست فیصلہ کیا، کیونکہ رولز کے مطابق اگر کوئی جسٹس جب ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ہو، اس دوران اگر وہ ریزائن کر جائے تو وہ کارروائی داخل دفتر ہو جاتی ہے، ان کے خلاف اب مزید یہ ہو سکتا ہے کہ مزید پرولانگ کیا جائے یا وقت ضائع کیا جائے یا ان کو طلب کر کے ان سے مزید جواب طلب کیا جائے۔ اس میں ان کو کسی قسم کی سزا کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس میں اپنی ساکھ کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو ایک کلین چٹ دے دے گی اور جتنی بھی درخواستیں ہیں وہ سب کی سب داخل دفتر کر دی جائیں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ